اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، میں حسب روایت حسب سابق آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کریں، اس کو فارورڈ کریں، اس کو لائک کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مرحومہ اداکارہ رانی کی ایک ایسی کہانی سناتے ہیں کہ یقینی طور پر آپ رنجیدہ ہوں گے۔ کہانیاں تو سنائی جاتی ہیں دوستوں کو، بچوں کو معزوز کرنے کے لیے، ان کی دلچسپی کے لیے، لیکن کیا کیجئے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں علمی زیادہ جنم لیتے ہیں۔ اداکارہ رانی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سے بڑی عمر کے فلم ڈائریکٹر حسن طارق سے شادی کی تھی، اور حسن طارق نے رانی کو لے کر جتنی بھی فلمیں بنائیں وہ تمام کے تمام سپر ہٹ ہوئیں، اور ان میں رانی کے جو رقص تھے وہ لافانی بن گئے۔ رانی سراپہ رقص تھی، اس کا ایک ایک انگ اداکاری کا مظہر تھا۔ وہ پاؤں اٹھاتی تھی تو اس کے پاؤں کا اٹھانا جو ہے وہ ایک کلاسک انداز بن جاتا تھا۔ رانی اپنا ہاتھ ہلاتی تھی رقص کے لیے تو وہ اذہان میں نقش ہو جاتا تھا۔ رانی تھی ہی پیدائشی اداکارہ جسے مختار بیگم نے پالا تھا۔ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی، اور یہ ڈرائیور مختار بیگم کے پاس کام کرتا تھا۔ مختار بیگم نے ڈرائیور سے اس کی بیٹی مانگی تو ڈرائیور نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی مختار بیگم کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ مختار بیگم نے رانی بیگم کو اداکاری ہی نہیں، رقص کے بھی اسرار و رموز سکھائے۔ رانی ایک مشاق رقاصہ بن چکی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رانی اور حسن طارق میں بہت لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ رانی بیگم حسن طارق کے ساتھ بد زبانی بھی کیا کرتی تھی، لیکن واللہ یہ بات درست ہے یا غلط، لیکن یہ بات تو 100% درست ہے کہ حسن طارق کی وفات کے بعد رانی ٹوٹ گئی تھی۔ جب حسن طارق زندہ تھے تو رانی کا ایک امیر کبیر عاشق، جس کا نام ہم بوجود نہیں لے رہے، وہ امریکہ سے آیا کرتا تھا رانی بیگم کو ملنے کے لیے، اور بہانہ ہوتا تھا حسن طارق سے ملنے کا۔ وہ اس زمانے میں 5-5 10-10 لاکھ روپے کے قالین حسن طارق کو تحفے میں دیا کرتا تھا، اور یہ تحفہ اصل میں رانی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یہ وقت گزرتا گیا اور رانی نے بالآخر محسوس کیا کہ امریکہ سے آنے والا یہ امیر کبیر آدمی جو ہے یہ دراصل اس کا عاشق ہے، اور یہ تمام تحائف، قیمتی تحائف وہ اس کے لیے لاتا ہے۔ حسن طارق کی وفات کے بعد رانی اور اس امریکی پاکستانی کے درمیان دوستی شروع ہوتی ہے۔ دوستی ایک فاصلے کے ساتھ تھی، اور دوستی بڑے سموتھلی چل رہی تھی۔ ایک دن اس عاشق نے اپنے دل کا حال کہہ دیا، اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ رانی بیگم نے کہا
کہ اگر تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس عاشق نے کہا، یہ عاشق اب بھی زندہ ہے، اس کی امریکہ میں اور پاکستان میں بہت قیمتی جائیدادیں بھی ہیں۔ اس عاشق نے رانی سے کہا کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ اور بچوں والا ہوں، میں تم سے عشق تو کر سکتا ہوں لیکن شادی نہیں کر سکتا۔ رانی نے اسے کہا کہ یہ آج میرے گھر میں تمہارا آخری دن تھا، آج کے بعد تم میرے گھر میں نہیں آؤ گے، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور وہ عاشق دوبارہ رانی کے پاس نہیں گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حسن طارق کی وفات کے بعد رانی ایک گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی، فلم لائن کو چھوڑنا چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا ایک خاوند ہو اور اس کے ساتھ وہ پرسکون زندگی گزارے۔ اس دوران رانی کو بے شمار عشاق ملتے ہیں، محبت کرنے والے ملتے ہیں، لیکن شادی کرنے والا اسے کوئی نہیں ملتا۔ رانی بنیادی طور پر ایک نیک دل اور ایک اچھی خاتون تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں پر انٹر ہوتا ہے فیصل آباد کا ایک سرمایہ دار، جاوید قمر اس کا نام تھا۔ جاوید قمر سینما اونر بھی ہے، فلمیں بھی پروڈیوس کی ہیں، تقسیم کار بھی ہے، بے شمار انویسٹمنٹ اس نے فلم انڈسٹری پہ کر رکھی تھی۔ جاوید قمر بالآخر رانی کو شادی پہ آمادہ کر لیتا ہے اور رانی اس کی منکوحہ بن جاتی ہے۔ رانی حمل سے ہو جاتی ہے اور رانی چاہتی ہے کہ یہ حمل گرا دیا جائے، وہ کسی بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے کہ وہ آج کل پرسوں یہ حمل گرا دے گی، اس کے پیٹ میں بچے کی عمر 4 ماہ ہو گئی، اور جب کسی ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 4 ماہ ہو جاتی ہے تو اس بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ رانی 4 ماہ کی حاملہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چاہے کتنے بھی پیسے لگ جائیں، میں یہ حمل گرانا چاہتی ہوں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر جب رانی کا چیک اپ کرتی ہے تو اسے ایک انتہائی بری خبر سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ تم بچے کو تو بھول جاؤ، لیکن خود تم کینسر کی مریضہ بن چکی ہو۔ یہ ایک بڑا دھماکہ تھا رانی کے لیے، وہ کینسر کی مریضہ بن چکی تھی۔ اب لیڈی ڈاکٹر نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر بڑا آپریشن کر کے اس بچے کو جو 4 مہینے کا ہے اور اس میں جان بھی پڑ چکی ہے تمہارے جسم سے نہ نکالا گیا تو تم جو خوراک کھاتی ہو یہ خوراک بچہ بھی کھاتا ہے اور یہ بچہ بھی کینسر زدہ ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہوگا، اور جوں یہ وقت گزرے گا یہ بچہ جو ہے کینسر کی ایک بوری بن جائے گا اور یہ تمہیں دنوں میں چاٹ جائے گا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اس بچے کو اس کے جسم سے نکالتی ہے، بچے کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد رانی کا کینسر بڑھنے لگتا ہے
اور وہ دنوں کی مہمان رہ جاتی ہے۔ ناظرین، رانی کی یہ دردناک کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسینائیں، وہ اسکرین کی سہرائیں جنہیں لاکھوں کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں، وہ کتنے کتنے عذابوں میں مبتلا ہوتی ہیں، کتنی کتنی تکالیف برداشت کر رہی ہوتی ہیں، ان کے گھریلو مسائل کتنے ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال رانی جب کینسر زدہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی سرفراز نواز معروف کریکٹر سے شادی بھی ہوتی ہے، اور یہ شادی تھوڑا ہی عرصہ چلتی ہے اور یہ شادی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد رانی بھی اس جہان فانی کو چھوڑ جاتی ہے۔